تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں جو سال بھر کے، وہ شعبان میں نصف شعبان جس کو شب برأت کہتے ہیں، وہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک رجسٹر ہوتی ہے جو فرشتے آتے ہیں، اور اس کے بعد شعبان المعظم میں کتنی روزی ملیں گی ایک سال میں وہ لکھاتا ہے۔ ایک سال کے اندر اندر کس کی موت ہوگی وہ بھی لکھا دیا جاتا ہے۔ ایک سال کے اندر کہاں پہ کتنی بارش ہوگی، کہاں پہ کیا نقصانات ہوں گے، کہاں پہ کیا پریشانیاں آئیں گی، گویا کہ پورا ایک سال کی جو بجٹ کی منظوری ہوتی ہے وہ لکھ کے اور فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے خاص طور سے شعبان میں کہ روزہ کچھ نہ کچھ رکھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ جو روزہ ہے یہ نفلی ہے، اور رمضان کا جو روزہ ہے وہ فرض ہے۔ اگر ہم اسی میں زیادہ روزہ رکھیں گے تو پھر رمضان کا روزہ رکھنے میں لاپرواہی ہوگی۔ اس لیے چند روزے، جیسے کوئی 2 روزہ رکھ لے، کوئی 3، 5، 6، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں پھر رمضان میں لاپرواہی ہوگی۔ اب وہ شب برأت کی رات جو ہے وہ بھی فضیلت والی رات ہے، بہت ساری احادیث ہیں، انشاءاللہ اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ اس رات ضروری اور اہم باتیں یہ ہے کہ توبہ اور استغفار مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی کتنے مہربان ہیں ہم پر کہ جان رہے کہ میرے بندے سے لاپرواہی ہوگی عبادت کرنے میں، میرا بندہ اس طرح نہیں کر پائے گا جس طرح میں چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی راتیں بنائی ہیں ہم سب کے لیے، کچھ ایسے مہینے بنا دیے کہ اس میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، عبادات کثرت سے کرے۔ تو شب برأت کی رات کیا کرے؟ ایک تو استغفار کثرت کے ساتھ پڑھے، اسی طریقے سے نفلی نمازیں اپنی حیثیت کے مطابق گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ اجتماعی جو بیٹھتے ہیں یعنی بھیڑ بھاڑ کر کے، یہ قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں اجتماعیت کے ساتھ عبادت کرنے کا۔ عبادت ضرور کرے لیکن گھر میں بھی کر سکتے ہیں، تنہائی میں کرے، یہ زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ بھیڑ بھاڑ کرنے میں کیا نقصانات ہے کہ وہاں عبادت کم ہوتی ہے اور دنیاوی چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں، پھر وہ غیبت، شکوہ، شکایت، ادھر ادھر کی بات۔ اور تنہائی میں جو عبادت کرتے ہیں وہ خاص اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو تنہائی میں جو روتے ہیں وہ خاص اللہ کے لیے روتے ہیں۔ تو اس لیے شب برأت کی رات میں جو ہے کوشش یہ کرے کہ رات میں ہم اپنی حیثیت کے مطابق نفلی نمازیں پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں بڑی فضیلت کہا گیا ہے کہ ایک سال کے جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، تو صلاۃ التسبیح کی نماز کوئی پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ نماز سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے تھے، اور یہ فرمائے تھے کہ اگر ہو سکے تو تم ہر ہفتہ اس نماز کو پڑھنا، روزانہ پڑھنا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر ہفتہ پڑھنا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھ لینا، یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ پڑھ لینا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھنا۔ اور یہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت بہت ہے کہ میں بتایا چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ رمضان المبارک میں ہم خوب عبادات کر سکے، اور رمضان المبارک میں ہمیں یہ بھی کام کرنا چاہیے کہ کوئی غریب یتیم ہو، مستحق ہو، جو ہمارے جان پہچان ہو، یا مدارس جو جس کو ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں، وہاں ضرور دینا چاہیے۔
دینے سے اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتے ہیں. جب کوئی دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں, سکون والی زندگی عطا فرماتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے کہ ان کے نامہ اعمال میں لکھا رہا ہے. حدیث کے اندر ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ سخی آدمی سے بہت ڈرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کی سخاوت اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دے گا سخاوت کی وجہ سے. اور جو بخیل ہوتا ہے شیطان اس سے نہیں ڈرتا ہے, جانتا ہے کہ اس بخیل کی وجہ سے ہی جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا. بہرحال ہمارے سامنے جناب فخر الدین خان صاحب ہیں جو ہمیشہ خدمت کے لائن سے آگے رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرماوے, اور ان کے صاحبزادے اور جتنے گھر میں بھی جتنے پریوار ہیں افراد ہیں, اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنی پریشانیاں ہیں دور فرماوے, اور دینی دنیاوی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی عطا فرماوے, اتحاد اور محبت بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے. تو دعا سے پہلے ایک مرتبہ ادب سے درود شریف پڑھ لیجئے, اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد, تاکہ ایک ختم قرآن کا ثواب ہم لوگ. ایک منٹ سے جناب آ رہے ہیں. اچھا